نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُعْرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دفعہ بھی بات اسی طرح شروع کی گئی تھی کہ وَاضْرِبْ لَهُم، ان کے لیے مثال کیجیے، بیان کیجیے دو باغ والوں کی، دو آدمیوں کی جن میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے دو باغ دیے تھے، اور اس کے آخر میں پھر ساری بات آئی تھی کہ ہُنَالِکَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، کہ وہاں پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہاں اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یعنی یہ جو باغ کی وجہ سے اس نے دھوکہ کھایا وسائل کا، اسباب کا، تو اس دھوکے میں نہ پڑنا۔ بنیادی طور پر ہم نے بات جو شروع کی تھی وہ یہ کہ یہ صورت دجال سے بچاتی ہے، اور فتنہ دجال سے، تو دجل کے معنی ہے فریب، دھوکہ۔ تو کیا کیا دھوکے اور فریب انسان کو لگ سکتے ہیں، اس کی مختلف مثالیں ہیں جو بیان کر دی گئی کہ اس فریب میں، اس دھوکے میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر ذرا ایک دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی گئی کہ اس زندگی کا بھی ایک فریب اور دھوکہ انسان کو یہ بھی لگ سکتا ہے۔ تو وَاضْرِبْ لَهُم، بیان کیجئے ان کے لیے، یعنی آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے بیان کیجئے مثل الحیات الدنیا، مثال اس دنیا کی زندگی کی، کمائن، اس کی مثال ایسے ہے کمائن جیسے ہو پانی، انزلناہ من السماء، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اتارا ہے آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، تو پہ فاختلط بہ، پس اس سے رلا ملا جو ہے وہ کیا نکلا؟ سبزہ نکلا۔ نبات الارض، زمین، بارش برستی ہے تو زمین اس سے کیا کرتی ہے؟ رلا ملا، اچھا برا جو بھی ہوتا ہے زمین کے اندر وہ کیا ہوتا ہے؟ سبزہ نکل آتا ہے۔ فَأَصْبَحَ ہَشِیمًا، اور پھر وہ ہو جاتا ہے ریزہ ریزہ، اور اس قدر چورا چورا ہو جاتا ہے، تَذَرُوهُ الرِّیاحُ، کہ اسے ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ کہاں کتنا مضبوط تنا تھا، کتنے مضبوط پتے تھے، اور پھر کیا ہوا؟ چورا چورا ہو گیا، یہاں تک کہ اسے ہوا کے دوش پر جو ہے وہ اڑنے لگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شے پر جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے۔ ایک بیان یہ کر دیا گیا کہ ایک ہے دنیا کی زندگی کی مثال، ذرا ان کے لیے بیان کر دیجئے کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان کھو نہ جائے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے، کہا کہ اس کا بس لائف سائیکل ایسے ہی ہے جیسے سبزے کا لائف سائیکل ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے زمین نے رلا ملا سبزہ نکالا، اور پھر وہ بھی کچھ تھوڑے عرصے بعد کیا ہو گیا؟ چورا چورا ہو کر ختم ہو گیا۔ تو ان کو ذرا یہ حقیقت سمجھائیے کہ وہ 60 دن کا سائیکل ہے سبزے کا، اور ان کی زندگی کا ذرا 60 سال کا سائیکل ہے۔ بس فرق کیا ہے؟ جیسے سبزے کی معصومانہ کومپل نکلی، اور پھر ذرا بڑی مضبوط ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس پہ پھل لگا، اس کی بھی اولاد ہوئی، اور پھر وہ جھکنا شروع ہوئی، اور اس کے بعد چورا چورا ہو گئی۔ اور یہ بھی مٹی میں مل کر انسان کی حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ بھی پھر چورا چورا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے کہ ہوائیں پھر اڑاتی پھرتی ہیں اس مٹی کو۔
تو یہ ہے انسانی زندگی کی حقیقت اور اس کی مثال۔ اس کی ایک وجہ تو یہ سمجھ لیں کہ نہ انتہا معلوم، نہ ابتدا معلوم، نہ انتہا کی خبر۔ یعنی وہ جو شاعر کہتا ہے نا کہ نہ پتہ ہے کہ زندگی شروع کہاں سے ہوئی اور نہ پتہ ہے ختم کہاں ہوگی۔ حقائق زندگی سنی بھی تو درمیان سے، کہ اس درمیانی حصے ہی کے انسان کے سامنے سابقہ پیش آیا، اسی پر اس کی توجہ فوکس ہو گئی اور یہی کچھ وہ سوچنے سمجھنے لگ گیا کہ یہی زندگی ہے۔ تو زندگی کی یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ زندگی کی بڑی طویل حقیقت ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، یہ آگے جا کر حقیقت کھلے گی کہ اسے ان تھوڑی چیزوں سے نہ ناپ۔ جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ زندگی جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ چلی جا رہی ہے، تم نے اس تھوڑے سے وقفے کو زندگی سمجھ لیا ہے۔ زندگی تو ایک سمندر ہے، اس سمندر میں سے تم نے زندگی کی حقیقت سمجھ لیا یہ قطرہ، اور اس دھوکے میں پڑ گئے۔ اس قطرے کے دھوکے میں پڑ کر تم نے زندگی کی یہ حقیقت سمجھ لی۔ اور دوسرا دھوکہ تمہیں کیا لگ جاتا ہے زندگی کی دنیا میں؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے کیا ہیں؟ اس دنیا کی زیب و زینت ہیں، اس دنیا کی اٹریکشن ہے۔ یعنی انسان سمجھتا ہے یہی دنیا ہے، مال و دولت ہے، یہ بیٹے ہیں، یہی ساری زندگی ہے، اسی کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے۔ ویسے تو انسان جو ہے وہ انسان کی زندگی میں انجوائے کرنے کے لیے تو شاید کچھ تھوڑا ہی عرصہ میسر ہوتا ہے اسے، یعنی باقی سارا تو کیا کر دیتا ہے، اس چند سالوں کے لیے، شاید 5-10 سالوں کی جو ہے وہ آسائش کے لیے وہ ساری زندگی کیا کرتا ہے، مشکلات میں کاٹ دیتا ہے۔ شروع میں محنت، پڑھائی کی محنت، وہ بھی کوئی کم تھوڑی ہوتی ہے، 15-20 سال تو آپ کے 25 سال لگ جاتے ہیں پڑھائی میں، پھر 25 سال کو کیریئر بنانے میں لگ جاتے ہیں، پھر کوئی ذرا آپ کی سہولت کا آسائش کا آتا ہے معاملہ تو پھر دکھ بیماریاں آن گھیرتے ہیں، اور پھر انسان وہی اولاد وہی چیزیں مصیبت بن کر رہ جاتی ہیں، اور پھر انسان جو ہے وہ مٹی کے سپرد ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے مال اور دولت یہ ہے اصل زندگی، اور اس کے اندر جو ہے اس کی اٹریکشن میں ہی جو ہے وہ گم ہو کر جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ باقی رہ جانے والی چیزیں، جو اصل زندگی ہے، جو آگے کام آنے والی چیزیں، وہ کیا ہیں؟ والباقیات الصالحات، باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، وہ بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ثوابا و خیر عملا، یعنی بدلے کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی۔ اب یہاں ذرا بات کو پیچھے جوڑ لیں ساتھ، کہ انسان کو بدلے کی اور امید کی توقع کس سے ہو جاتی ہے؟ اپنے روپے پیسے سے اور اولاد سے، کہ یہ میرا جو سرمایہ ہے یا یہ جو اولاد ہے یہ بہتر ریٹرن کریں گے مجھے، میں بوڑھا ہوں گا تو وہ میری خدمت کریں گے، میری دیکھ بھال کریں گے، یا یہ جو میرا پیسہ ہے یہ جو کچھ ہے جو میرے لیے بہترین چیزیں جو ہے وہ بنا کر دے گا۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ نہ چاہے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس دھوکے میں نہ پڑ جائے انسان، یہ بھی دھوکہ ہے جو انسان کو لگ جاتا ہے۔ تو اصل شے یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی امید لگانی ہے تو اس اپنے نہ پیسے پر لگاؤ اور نہ اولاد کے اوپر لگاؤ، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اولاد کو پالنا ہے پڑھانا، اسے فرض سمجھو، اسے اپنی ذمہ داری سمجھو، اور کس کی طرف سے سمجھو؟ اللہ کی طرف سے سمجھو کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے ایک اگلی نسل کو جو ہے وہ سکھا پڑھا کر دنیا میں جو ہے وہ آگے بھیجنا، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ اس سے آپ امید لگا لیں کہ یہ کوئی میرا کام کر دیں گے، میرا سہارا بن جائیں گے یا میرا پیسہ سہارا بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ امید کے اعتبار سے اور بدلے کے اعتبار سے اللہ سے بہتر کوئی شے نہیں ہے، اور اس میں اصل شے وہاں بہتری والی اور امید والی کیا ہوگی جن سے امید کی جا سکتی ہے؟ والباقیات الصالحات، جو باقی رہ جائیں گی وہ نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، وہ تیرے رب کے ہاں رہ جائیں گی، اور ان نیکیوں اور بھلائیوں کا بدلہ بھی اس کے اوپر بھی غرور اور تکبر نہ ہو، ان سے بھی امید نہ ہو۔ امید کس سے ہے؟ وہ اللہ سے ہو۔ دیکھیں نا، کوئی آدمی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی یہاں ذرا بات کو سمجھیں جو حدیث میں آ گیا نا، کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جا سکتا۔ کون ہے جو اس کے عمل کے اس کرائٹیریے پر پورا اتر سکے؟
جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے۔ اور کسی نے جرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا حضور آپ بھی؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھی، کہ جب تک اللہ کی رحمت میرے بھی شامل حال نہ ہو جائے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ تو امید کس سے رکھنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، اور وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو چٹیل پڑی ہوئی ہے، کھلی میدان جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پھر ان میں سے کوئی بھی پھر ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا۔ ہو جاتا ہے نا کہ کوئی بندہ غیر حاضر ہو جائے کسی فنکشن میں سے، کسی پروگرام میں سے، ذرا حاضری لگا کر ادھر ادھر ہو جائے، وہاں پھر ہم نہیں چھوڑیں گے کسی کو، کوئی شخص جو ہے وہ ہم سے بچ نہ سکے گا، ادھر ادھر ہو نہ سکے گا۔ امید ہوتی ہے نا چلیں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی ہمیں جو ہے وہ ادھر ادھر ہونے کا موقع مل جائے گا، نہیں، جس دن ہم جمع کریں گے پھر ہم نہیں چھوڑیں گے کسی کو بھی۔ وَأُعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور یہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے ہاں صفا، صف در صف، یعنی صفیں باندھے ہوئے یہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے ہاں۔ اب اللہ تعالیٰ کہے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، اول مرہ، پہلی مرتبہ جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، آج پھر اسی طرح صف در صف ہمارے سامنے آج تم جمع ہو گئے ہو، کھڑے ہو گئے ہو۔ یعنی دنیا میں وہ پہلا موقع تھا، عالم ارواح میں تم نے زندگی کی حقیقت تو بس اسی فیز کو سمجھ لیا تھا، وہ تو پہلا موقع تھا کہ جب ساری ارواح انسانیہ بنائی گئی تھی، تم صف در صف کھڑے تھے، پھر بکھر گئے، ہم نے کسی کو کب بھیجا، کسی کو کب بھیجا، کسی کو کب بھیجا۔ اچھا، اسی اعتبار سے سمجھ لیں کہ محمد الرسول اللہ، یہ فزیکل باڈی کے اعتبار سے تو ہمارے باپ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، لیکن روحانی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے بعد۔ تو آج جیسے وہاں وہ سارا، لیکن آئے کب ہیں؟ آئے انبیاء کے سب سے آخر میں۔ تو ایک دنیا میں یہ بکھراؤ ہوا ہے، روحیں ہماری ساری اکٹھی بن گئی تھی۔ اب دنیا میں تم جب بکھر گئے تھے، آج سارے کے سارے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، آج پھر سارے ہمارے حضور صف در صف کھڑے ہو گئے ہو، تو آ گئے ہو ہمارے پاس۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تمہارا تو یہ خیال تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ وعدے والا معاملہ مقرر نہیں کریں گے، یعنی یہ جو وعدہ ہم نے کیا تھا کہ تمہیں ایک دن جمع کریں گے، قیامت ہوگی، میں حشر ہوگا، حشر کے معنی ہے نا جمع کرنا، تو یہ جو ہے تمہارا خیال تھا کہ یہ ہم وعدہ پورا نہیں کریں گے، یہ وعدہ جو ہم کر رہے ہیں یہ مقرر نہیں کریں گے، تو ہو گیا کہ نہیں؟ تم نے دیکھ لیا کہ نہیں؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور لائی جائے گی کتاب، پیش کر دی جائے گی کتاب بھی، یعنی کتاب سے مراد یہاں اعمال نامہ ہے، اور اعمال ناموں کی بھی آج کی شکل دیکھیں تو کیا ہو جائے گا؟ کمپیوٹر۔ تو وَوُضِعَ الْكِتَابُ، تو جب اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، تو تم دیکھو گے کہ ان مجرموں کو، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، ڈرتے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، مِمَّا فِيهِ، جو کچھ کہ اس کے اندر ہوگا، یعنی انہیں تو پتہ ہوگا کہ ساری ہسٹری اور ساری چیز اس کے اندر موجود ہے، تو جب اعمال نامے پیش کیے جائیں گے تو وہ ڈرتے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، آئے ہماری شامت اعمال، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہیں چھوڑی کوئی بڑی بات بھی اور نہ کوئی چھوٹی بات بھی، ہر شے اس کے اندر موجود ہے، الا احصاھا، کہ جس کا احاطہ نہ کیا گیا ہو، یعنی ہر شے جو ہے اس کا احاطہ کیا، اس لیے کہتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی جو ہے وہ اگنور نہ کرو، یہاں تک کہ کانٹا بھی راستے میں پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی ہٹا دینا، یہ بھی نامہ اعمال میں جو ہے کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جو کہا گیا حدیث میں کہ اللہ کی راہ میں اس کی میزان عدل کے اندر وہ گدھا
جو کام آ گیا جس پر تم بیٹھ کر اللہ کی راہ میں نکلے تو اس کے ہم وزن بھی کوئی شے نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ وہ گرد، وہ غبار، مٹی جو تمہارے اوپر پڑتی ہے یا تمہاری سانس میں جاتی ہے وہ بھی میزان عدل میں بھاری ہے اس راہ میں۔ تو یعنی اس کے ہاں کوئی ایسی شے بھی، باریک سے باریک، چھوٹی سے چھوٹی شے بھی چھوڑی نہیں ہے اس کتاب نے، اس انداز میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور وجدوا ما عملوا حاضرا، اور پائیں گے ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا حاضرا، سامنے پائیں گے، ہر شے موجود ہوگی۔ اور اس کو دیکھ لیں، بعض اوقات آدمی خود بھی بھول جاتا ہے میں نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا، میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو اس کو گویا اللہ تعالیٰ کے ایک انسان کو پوری طرح سے یقین ہو جائے وہ سارا دکھائیں گے۔ ویسے تو کوئی ضرورت نہیں نا، اللہ کو کیا ضرورت ہے حساب کتاب کرنے کی؟ اگر سمجھیں اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن ایک فرشتہ ادھر بٹھایا ہوا ہے، ایک ادھر بٹھایا ہوا ہے، سارے کیا کر رہے ہیں؟ حساب کتاب لکھ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ حساب کتاب لکھا ہوا بھی آدمی بھول جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا تھا یہ، تو وہ سارا دکھا بھی دیا جائے گا۔ ہوتا ہے نا کہ وہ منظرنامہ ویسے ہی آ جائے تو آدمی کو ساری کی ساری بات یاد آ جاتی ہے۔ تو جو کچھ ہوگا وہ پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب جو ہے کسی کے اوپر پھر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ اب اس دنیا کا دھوکہ اور فریب اور یہ کیا، ان چند آیات میں سمجھ لیں کہ اصل میں جو یہاں سبق دیا جا رہا ہے کہ محنت ہے، سب کچھ ہے، کس کے اوپر ہے بھروسہ؟ کس کے اوپر ہے؟ اس محنت کے اوپر۔ وہ مال و دولت ہے تو مال و دولت تو ایسے تو نہیں نہ ملتا، محنت کر کے ملتا ہے۔ اولاد ہے، اس کے اوپر انسان نے بھروسہ کر لیا کہ یہ زندگی ہے، یہ کام آئیں گی چیزیں۔ اور یہی وہ شے تھی کہ جو پچھلی، اگر وہ واقعے سے جوڑ لیں، جو پچھلی دفعہ وہ واقعہ ہم نے 2 باغوں والے کا پڑھا تھا، تو اس میں بھی تھا کہ اس نے بھی اصل بھروسہ کس کے اوپر کیا تھا؟ باغ کے اوپر، کہ جو چیزیں رب کے ساتھ منسلک کی جانی چاہیے تھی وہ ساری کی ساری اس نے منسلک کر دی باغ کے ساتھ، کہ میری روزی کا بندوبست کون کر رہا ہے؟ یہ باغ کر رہا ہے، میری حاجت روائی، مشکل کشائی اسی باغ سے پیسے آتے ہیں تو کر رہا ہے۔ تو سارا بھروسہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والا ہے وہ ادھر کر دیا۔ اس کو ایک اعتبار سے سمجھ لیں کہ یہ جو دنیا میں نیا اس وقت جدید علم پھیلا اور بر عظیم پاک و ہند میں علم آیا، اس کی بنیاد پر قریباً سمجھیں کہ یہ نقطہ نظر پوری ورلڈ وائز اسی طرح کا نقطہ نظر بن گیا دنیا میں۔ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ لارڈ میکالے نے جو 1836 میں یا 33 میں ایک دورہ کیا اور ایک رپورٹ پیش کی کہ آخر وجہ کیا ہے، ذرا سمجھیں نا کہ آخر ہم انہیں بہتر جو ہے وہ سہولتیں دے رہے ہیں، ذرا اس وقت کے نقطہ نظر کو سمجھیں، یا اس کو ذرا آج کی زبان میں پہلے سمجھ لیں اس وقت سے، تو پھر ذرا بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے، ایک تھا کہ ہمارے بچپن میں گھر سے ایک احساس ذہن میں ڈالا جاتا تھا کہ کیا کرو؟ بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ ہمارے بڑے بوڑھے، ہماری مائیں دادیاں کہتی تھی کیا کرو؟ بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ اور یہ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور دیکھو کھانے کے بعد کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج آپ اور میں بیٹے کو کیا سبق دیتے ہیں؟ محنت کرو۔ ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں اس کنسیپٹ کو ذرا درست کر رہا ہوں۔ دیکھو نا، میں نے محنت کی تو زندگی میں یہ مقام حاصل کیا ہے، میں بڑا آدمی بن گیا ہوں، میں اس مقام کو پہنچا ہوں، تو تم بھی محنت کرو گے تو اس مقام کو پہنچو گے نا۔ تو تم کیا کرو؟ یہ سارا کچھ کس سے ملتا ہے؟ محنت سے اور کوشش سے ملتا ہے۔ تو سارا توکل اور سارا بھروسہ کس پر ہو گیا؟ محنت اور کوشش پر۔ تو ایک نقطہ نظر یہ بننا شروع ہو گیا دنیا میں کہ پوری توجہ انسان اپنی محنت اور کوشش کے اوپر جو ہے وہ صرف کرتے۔ اچھا، اس کا انکار نہیں ہے محنت کا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محنت نہیں کرنی چاہیے، محنت، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ محنت اور کوشش کرو، مجھے امتحان میں نہ ڈالو۔
ایک آدمی چھت پر سے چھلانگ لگائے اور کہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو اس بھروسے کا یہ مطلب نہیں، پھر جو ہوگا پھر آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوگا، اس بھروسے کا نتیجہ جو نکلے گا۔ تو محنت کے اوپر وہ بھروسہ اور توکل اور وہ نہ ہو۔ آج کی دنیا میں صرف یہ کنسپٹ تبدیل کر دیا گیا کہ انسان کو محنت اور جو ہے وہ تو کرنی ہوتی تھی، لیکن سارا کا سارا توکل اور بھروسہ اس کے اوپر کر دیا گیا۔ بہرحال وہ میں لارڈ مکالے والی بات کر رہا تھا، تو اس کو تو ذرا آپ سمجھتے ہی ہیں کہ اس نے پھر ایک چیز کا جائزہ لیا کہ یہ مسلمان آخر بغاوت کیوں کرتے ہیں، ہم انہیں بہتر فیسیلیٹیشن دیتے ہیں۔ کہاں کوئی مغلوں نے کوئی بڑی روڈیں بنا دی تھیں، کوئی انفراسٹرکچر بہت اچھا تھا؟ نہیں۔ آج بھی اگر دیکھیں تو ہمارے ملک میں جو ریلوے کا انفراسٹرکچر ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ ہم نے تو شاید اس کو میں کمی کی ہوگی، ہم نے کوئی اضافہ تو کوئی نہیں کیا۔ ابھی بھی جو اس کی ریلوے کی ورکشاپ پچھلے عرصے میں نے وزٹ کی ہیں، جس قدر جو بڑا سیٹ اپ بنا ہوا، بندہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ آج سے 200 برس پہلے، 250 برس پہلے کس قدر وسیع سوچ کے ساتھ اتنا بڑا سیٹ اپ انہوں نے بنایا تھا، اور وہی چیزیں چل رہی ہیں۔ ہماری بے توجہی کی وجہ سے ان میں کمی آئی ہے۔ تو اب ذرا ایک بات یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں اتنی بہتر فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں، ہم انہیں پانی بھی دے رہے ہیں۔ آج جو ہم الیکشنوں میں بھی نعرہ کرتے ہیں یا دینی جماعتیں بھی کہتی ہیں کھمبا، ٹوٹی، روڈ، گلی، یہ سارا تو ہم انہیں دے رہے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی بغاوت کرتے ہیں، ہماری حکومت نہیں چلنے دیتے۔ تو سبب کیا ہے؟ یہ وہ سبب تھا کہ اس نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور یہ سبب تلاش کیا کہ یہاں ہر آدمی اپنی اس تہذیب سے واقف ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرتا، بھروسہ کرتا ہے اللہ کی ذات کو۔ یعنی یہ جو بات اس نے کہی نا، یہاں کوئی آدمی جاہل نہیں ہے، یعنی اپنی اس نقطۂ نظر سے بہت اچھی طرح واقف ہے، اور جب تک یہ اپنے اس نقطۂ نظر سے واقف ہیں ان کے اوپر حکمرانی نہیں کی جا سکتی۔ لہذا اس نے پورا نقطۂ نظر پھر جو ہے جا کر بدلنے کی کوشش کی، اور خاص کر وہ جو ایلیٹ کلاس تھی اور وہ لوگ جنہوں نے بغاوتیں کی پورے ہندوستان کے اندر، ان کی اولادوں کو اٹھایا۔ جیسے میں نے مثال بھی شاید دی تھی، یہ مجھے اب یاد نہیں ہے اسی یہیں درس میں ہوئی یا کہیں اور ہوئی ہے۔ پیر صبغت اللہ راشدی صاحب پورے سندھ میں انہوں نے کہا ہم انگریز کی حکومت نہیں مانیں گے، ساری زندگی بغاوت کی، اور ان کی زندگی پڑھیں تو کس کس فاقہ کشی کی، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے، جوتے نہیں رہے ان کے پاس، ان سارے قافلوں کے پاس، اور وہ کہتے تھے کہ جو آزادی چاہتا ہے، حر، آزاد رہنا۔ حر کا مطلب ہی کیا ہے؟ حریت، آزادی۔ جو آزاد رہنا چاہتا ہے میرے ساتھ آئے، ملے۔ اب اس آزاد رہنے کے لیے قربانیاں تو دی لوگوں نے، انہوں نے نہیں پرواہ کی کہ پھر میں کھاؤں گا کہاں سے، میں پہنوں گا کہاں سے، میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، اور وہ ان کے ساتھ ملے۔ لیکن بالآخر اس ساری جدوجہد کے اینڈ پر جب پکڑے گئے تو پھانسی دے دی گئی، اور اولاد کو انگریز لے گئے کہ عظیم آدمی تھے، ان کی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اب جب انہوں نے پرورش کر کے بھیجی تو دیکھے وہ پیر صاحب کون تھے اور یہ پیر صاحب کون تھے۔ انہوں نے دیکھا رنجیت سنگھ نے بغاوت کی، وہ انگریزوں کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا، تو اس کے بعد اگرچہ انہوں نے رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد پنجاب کے اوپر قابض تو ہو گئے، لیکن انہیں خطرہ تھا کہ اس کی اولاد میں سے اگر کوئی بھی اٹھا اور پھر سارے لوگ متحد ہو گئے تو ہمارے لیے تو خطرہ ہوگا نا۔ ان کے لیے مسلمان ہے یا سکھ ہے کیا مسئلہ ہے، ان کے لیے تو برابر ہے نا۔ اسی لیے ان کا انصاف بھی وہ بڑا مشہور ہے کہ ظاہر ہے پھانسی چڑھے سکھ چڑھے یا ہندو چڑھے یا مسلمان چڑھے، اس میں کیا مسئلہ ہے جج کو۔ تو لہٰذا رنجیت سنگھ کی اولاد کو بھی لے گئے اور وہیں سے پرورش کر کے بھیجی۔ تو ایک یہ نظام تعلیم اس انداز میں بھی پھر بڑا ہے آگے۔ اچھا، اسی کے ساتھ پھر شامل ہو گیا نظام تعلیم بھی سر سید احمد خان کا۔ ہمارے ہاں جو اس سوچ کا منبع اور سرچشمہ بنا ہے اس تعلیم کا، وہ فکر سر سید بنا ہے۔ لیکن سر سید احمد خان کے بارے میں سمجھ لیں کہ
وہ کوئی بدنیت آدمی نہیں تھے، کوئی انگریزوں کے ایجنٹ نہیں تھے، ایک بڑے ہی روایت پرست مسلمان تھے۔ ذرا ان کی داڑھی حلیہ دیکھیں کہ اس انداز سے 5 وقتہ نمازی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ ہے کہ جب وہ ولیم میور نے کتاب لکھی ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس کا جب جواب لکھا ہے تو انہوں نے انگلینڈ سے وہ جو خط شائع ہوا ہے کہ وہ اپنے دوست کو جو ہے وہ لکھا کہ لالا کرشن داس سے قرض لو اور یہ اس کا جواب چھپواؤ، اور اگر کرشن داس قرض نہیں دیتا تو تم میری علی گڑھ والی کوٹھی بیچ دو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے اپنی کوٹھی بیچ کر کہا کہ اس کا جواب شائع کرو، اور پردے کے اتنے سخت پابند تھے کہ انگریز عورتوں کو بھی اپنے گھر میں نہیں آنے دیا، نہیں ملنے دیا۔ ذرا دیکھیں نا، اس وقت کے یو پی کے گورنر نے کہا کہ میں اور میری خواتین آپ کے گھر آنا چاہتی ہیں، تو ذرا اندازہ کرے کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ آ سکتے ہیں، مجھ سے ملنا ہے، ملاقات کر لیں، آپ کی خواتین میرے گھر نہیں آ سکتی۔ تو اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے دین میں غیر خواتین سے بھی ہماری خواتین کا پردہ ہے، آج تو مردوں سے بھی نہیں ہے نا۔ تو ذرا ان کی اس شخصیت کا اس طرح اندازہ لگا لیں کہ کون تھے۔ اب تھا کیا مسئلہ، ذرا سمجھیں۔ اب ذرا بات کو ساتھ کو پیچھے سے جوڑتے ہوئے چلے آئے۔ ایک یہ معاملہ ہو گیا کہ لوگوں نے یہ سمجھا، یا بعض اہل علم نے یہ سمجھا کہ یہ سیلاب اتنا بڑا ہے، انگریز کا جو آ گیا ہے 1857، یہ شکستیں ہم نے کھائی ہیں، اب اس سیلاب کے آگے بند باندھنا مشکل ہے، اس کے آگے ہم کھڑے نہیں رہ سکتے، لہٰذا اصحاب کہف کی سنت کو اپناؤ، بھاگ دوڑ کر جنگلوں کونوں خدروں میں چلے جاؤ، اور کیا کرو، جا کر اپنے ایمان کی فکر کرو، وہ بچاؤ۔ جس طرح کہ اصحاب کہف نے کیا کیا، انہوں نے اپنے غار میں جا کر پناہ لی اور ایمان کی حفاظت کی۔ اب سر سید احمد خان کا خیال یہ تھا کہ اگر تم انگریزی نہیں پڑھو گے، ان کے علوم نہیں حاصل کرو گے تو کیا ہوگا، تم دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے، تم ترقی نہیں کر سکتے، لہذا تمہیں نرمی اختیار کرنی ہے۔ اب وہ بات جوڑ لیں، اگر 2-3 مہینے پہلے آپ کو یاد ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ تمہیں اپنے موقف میں کیا کرنا پڑے گا، کوئی نرمی کرنی پڑے گی۔ اگر سودا لینا ہے، دنیا میں گزارنا ہے، زندگی کا معاملہ کرنا ہے، یہاں آگے بڑھنا ہے، تو اپنے موقف میں نرمی اختیار کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ یہ سارا سیکھنا پڑے گا، پھر آگے بڑھ سکتے ہو، ورنہ آگے نہیں پھر تم بڑھ سکتے۔ اور اس کو سمجھ لیں کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ غار میں جانا اسلام ہے تو وہ رہبانیت ہے، وہ بھی اسلام نہیں تھا۔ اصحاب کہف کی سنت آج اگر یہ کہے نا کہ یہ اسلام سے دور ہو گیا معاملہ، تو وہ بھی اسلام نہیں تھا، وہ بھی ایک وقت کی ضرورت تھی، یہ بھی ایک وقت کی ضرورت تھی۔ خود سر سید احمد خان بھی ایک دینی عالم تھے، اور ان کی بھی بنیادی تعلیم کیا تھی، روایتی دینی تعلیم جو چلی آتی تھی وہی تھی۔ تو انہوں نے اس وقت کو سمجھ کر پھر جو ہے وہ ایک یہ چیز اپنائی۔ اب علیحدہ بات ہے کہ پھر اس سے جو پروڈکٹ حاصل ہوئی اس میں زیادہ تر لوگ کون سے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے رینڈ کارپوریشن نے ہمارے معاشرے کو تقسیم کیا نا، تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو سیکولر لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نام کے مسلمان ہیں، باقی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ سیکولرزم ہی کا اگلا نام لبرلزم ہے، اور اس سے بھی اگلا معاملہ کیا ہے، الحاد۔ اور اب تک تو جو ٹاپ کی یونیورسٹیوں کالجوں میں جو کوئی خدا کا انکار نہ کر دے، الحاد پہ نہ آ جائے، وہ تو کوئی بڑا آدمی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تصور یہ بن گیا نا، اس نے اگر انکار کر دیا خدائیت کا اور یہ کہا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ تو کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی شے ہے، جب تک مانا ہی نہیں جاتا۔ تو ایک یہ لوگ ہیں کہ جسے اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو، پھر وہ مس ہنس کے بولی مجھے بھی راضی سمجھو۔ وہاں مس سے مراد کوئی اور نہ سمجھ لیجئے گا، تہذیب کی بات کر رہے ہیں کہ وہ تہذیب جو تھی، اس نے کہا پھر مجھے بھی راضی سمجھو، اس میں مسئلہ کیا ہے۔ تو
ایک تو یہ سیکولرسٹ جو آگے جا کر لبرلزم، آزادی، اور پھر اس کے بعد جو ہے بالکل ہر شے سے چھٹی الحاد، اور ایک وہ معاشرے میں وہ طبقہ بھی پیدا ہوا جو ماڈرنسٹ کہلائے۔ اب ماڈرنسٹ یہ تھے کہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، یہ ساری بھی چیزیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کوئی سود والا معاملہ بھی ہے تو اس کی ایسی تشریح کر لیں کہ کوئی مسئلہ نہ آئے، اور اس میں بھئی سود دینا حرام ہے، وہ لینا تو حرام نہیں ہے نا، اس طرح کی تشریحیں کر کے تو ایک ماڈرنزم کو بھی جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ قرار دے دیا گیا کہ اسلام بھی ہاتھ سے نہ جائے اور دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ تھے کہ دوسری انتہا پر آ جائیں تو جو ٹریڈیشنلسٹ تھے، یعنی روایت پسند، بلکہ روایت پرست کہنا چاہیے، روایت پسند تو اور بات ہو جائے گی، کہ جو گویا کہ روایت پرست لوگ تھے کہ نہیں جو مرضی ہو جائے ہم تو اپنی ان چیزوں کے ساتھ ہی چمٹے رہیں گے، جو زمانے کے کیا تقاضے ہیں، حالات کے کیا تقاضے ہیں، اس کو چھوڑے۔ وہ گویا کہ اسی دور میں جس میں کہ سابقہ دور میں زندہ رہ رہے تھے، وہ اسی دور میں، ہمیں دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں۔ البتہ اس کے ایک اور چیز آگے کہ جو فنڈامنٹلسٹ کہلائے، جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ دنیا جو ہے یا یہ جو نظام زندگی ہے اس کے لیے ہمارا ایک دین ہے، ایک کوڈ آف لائف ہے، ہمیں تو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نہ ہم اس سے لا تعلق رہ سکتے ہیں اور نہ جو ہے وہ اس کو اس انداز میں ماڈرنزم کی طرح چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ بھرپور زندگی اس انداز سے گزاریں گے۔ اب اگر دیکھیں تو یہ طبقہ آیا کہاں سے؟ یہ جو فنڈامنٹلسٹ دنیا میں کہلائے، فنڈامنٹلسٹ کو اس دہشت گردی کے ساتھ نہ جوڑیں، وہ بالکل اور شے ہے۔ یہ جو لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیا میں کہا کہ ہم جو علامہ اقبال، میں مثال دے دوں تو پھر ذرا کلیئر ہو جائے گی، یہ فنڈامنٹلسٹ ٹائپ کے لوگ تھے کہ جو تھے جنہوں نے کہا کہ، اور ایک طرف اس تہذیب کے اوپر بھی تنقید کی، اس ساری فکر کے اوپر بھی کی، اور دوسری طرف جڑے رہے، یعنی کہ اسلام جو ہے اس کو پورے ایک دین کے طور پر ہم اپنائیں۔ وہ ابوالکلام آزاد ہوں، وہ مولانا مودودی ہوں، وہ ڈاکٹر اسرار ہوں، یہ لوگ وہ تھے کہ فنڈامنٹلسٹ جو ہے وہ کہلا۔ لیکن ایک بات سمجھیں، اگر وہ دو چیزیں نہ ہوتی، جسے میں نے کہا نا کہ یہ انگریزی تعلیم والا میدان اور وہ ادھر سے دینی تعلیم والا میدان، تو یہ وجود میں نہیں آ سکتے تھے۔ دیکھیں نا، ایک طرف ان لوگوں کی تربیت ادھر سے ہوئی اور دوسری طرف ادھر سے ہوئی۔ علامہ اقبال کو آخر کوئی مولوی میر حسن تھا نا جس نے بچپن میں تربیت کی، پڑھایا۔ وہ جو میں نے کہا تھا بنیادی نقطہ نظر جو بچپن میں ہم سیدھا کر دیتے ہیں، تو کوئی مولوی میں یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے کیا کہا کہ میں خطاب نہیں لیتا جب تک کہ میرے استاد کو آپ جو ہے وہ نہ نوازیں، میرے استاد کو نہ نوازیں، ان کو خطاب نہ دیں۔ میں اگر آج یہ نہ ہوں، میں اگر آج مجھے آپ سر کا خطاب دینا چاہ رہے ہیں تو میں کچھ ہوں تو کس وجہ سے ہوں؟ اپنے استاد کی وجہ سے۔ اور ان استادوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا، وہ ڈھونڈا ہوگا کہ مولوی میر حسن، ان سے انہوں نے کیا پڑھا ہوگا؟ کوئی قاعدہ سپارا اور نقطہ نظر کو صحیح کیا ہوگا، اور ادھر دوسری طرف جا کر انہوں نے وہ جدید تعلیم حاصل کی۔ تو ان دونوں کی امیزش سے پھر یہ چیز وجود میں آئی ہے۔ تو ایک طرف جو میں کہہ رہا تھا کہ سر سید اسکول آف تھاٹ، اور ایک طرف یہ اصحاب کہف کا اسکول آف تھاٹ، یہ مدارس، ان دونوں کے امتزاج سے پھر ایک جو ہے وہ لڑی بنی ہے، اور دنیا کا جو صحیح درست نقطہ نظر تھا پھر وہ وجود میں آیا۔ یعنی ایک ہی کو لے لیں گے تو ایک کے نتیجے میں کل بھروسہ اور سارا معاملہ کس پر ہو جائے گا؟ دنیا کے اوپر، اس کے اسباب کے اوپر۔ اچھا، ان کے پیش نظر شاید نہ ہو سر سید احمد، لیکن جو پھر اس پروڈکٹ سے نکلے ان کا ذہن زیادہ کا یہی بن گیا، ساری چیز، ساری جدوجہد اور ساری کوشش ان دنیا کے اسباب و وسائل پر۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ سارا کیا بن گیا کہ کوئی محنت نہیں کرنی، کوئی اور چیز نہیں کرنی، سارے کا سارا معاملہ بغیر محنت اور تقیے کے بھروسہ اللہ پر۔ تو یہ دونوں چیزوں کا جو ہے امتزاج بننا تھا، جڑواں کہ محنت بھی کرنی ہے، مشقت بھی کرنی ہے، اور بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔
اور بہرحال لگتا تو یہ ہے کہ یہ نظام تعلیم بناتے ہوئے پھر لوگوں نے بڑی حکمت سے اور گہرائی سے کام لیے ہیں دنیا کا رخ موڑنے کے لیے. اور اس سے بھی کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جاپان جب جنگ عظیم دوم میں یہ جاپان کو شکست ہوئی ہے تو اس نے سرنڈر کیا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ 2 شرائط کے اوپر کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم فوج بھی نہیں بناتے ہم کچھ بھی لیکن ہمارا نظام تعلیم آپ نہیں چھیڑے گے. اور دوسرے اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ جو ہماری مشینری ہے ٹول میکنگ ہے چیزیں ہیں یہ زمین میں دبا دو یہ ان کے حوالے نہ کرنا ہتھیار جسے کہنا چاہیے یہ ہم جب بھی نکالیں گے تو دوبارہ بنا لیں گے. اور نظام تعلیم جو ہے وہ نہیں بدلیں گے. دیکھیں نا ان کے نظام تعلیم نے انہیں کہیں پہنچایا تھا نا. اور یہ جو نظام تعلیم ہمارے اندر مسلط کر دیں گے ہماری قوم پھر قیامت تک نہیں اٹھ سکتی. یہ ذرا شہنشاہ کی بھی ذرا سوچ کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس کی عظمت کا کہ کس قدر گہری سوچ کا ایک حامل فرد تھا. اور یہ لگتا یہ ہے شاید کہ عباسیوں نے بھی شاید دینی معاملے کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے. انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ روز روز کی جو بغاوت ہوتی ہے. دیکھیں شاہ سلمان نے محمد بن سلمان نے کچھ سوچا ہے تو حدیثوں کا نیا نصاب مرتب کیا ہے نا کہ آگے کی جو ترقی ہے رکاوٹ ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک نئے نصاب کے ساتھ چلنا پڑے گا جس میں یہ والی ساری نصاب جو ہے وہ ہمارے رکاوٹ نہ بنے. ویسے تو میں نے شاید آپ کو ذکر کیا ہوگا کہ مجھے تو یہ خدشہ لگ گیا تھا خانہ کعبہ کو دیکھ کے مسجد حرام کو دیکھ کر ہی لگ گیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے اور ایسا ہی ہوگا لیکن وہ اعلان بھی اب ہو گیا. تو یہ اس انداز میں ذرا جو بغاوت ہو رہی ہے جو آگے تو اگر ہم نے حکومت کرنی ہے تو کوئی ایسا نظام تعلیم اگر ہم رائج کر دیں کہ یہ بغاوت کچل دے. رہیں لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہیں نمازیں پڑھتے رہیں روزے رکھتے رہیں ہم کب اس کے دشمن. وہ تو جیسے انگریز بھی کہتے ہیں کہ امریکہ والے بھی کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھ لیں کیا اس میں حرج ہے. تو یہ جو ہمارے بھی دینی نظام تعلیم ہے مجھے وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی میں خود چونکہ عباسی ہوں تو یہ لگتا یہ ہے کہ اس دور میں بھی یہ کوئی بہت بڑی نظام تعلیم کے اندر بھی یہ کیا گیا ہوگا. ظاہر ہے کہ دوسرے خلیفہ منصور ہی کی زندگی میں جتنی بڑی بغاوت ہوئی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. 1,00,000 آدمی تو صرف بغداد میں تھا جس نے بیعت کر لی تھی نفس زکیہ کے ہاتھ پر. دیکھیں نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت تو ہے نا کہ وہ جو بھی 70-72 آدمی ہیں وہاں آئے تو وہ واقعہ اتنا ہوا ہے. تو اس واقعے کو دیکھیں نا کہ جس میں صرف 1,00,000 آدمی خود بغداد کے اندر ہو اور مکہ اور مدینہ تو تقریباً 80-90% تھا وہاں جو لوگ بغاوت کر رہے تھے. تو آخر اس پر انہوں نے بیٹھے ہوں گے نہیں جنہوں نے کر لی. خود تو نفس زکیہ وہاں تھے یہ تو نیچے ایگزیکیوشن صحیح نہیں ہوئی نہیں تو کام تو گیا تھا. آپ ذرا اس سے اندازہ کر لینا کہ 40 دن منصور مسلح پر بیٹھا رہا ہے اور جو بھی درباری تھے خادم تھے انہوں نے کہا یہ کھا لیں وہ کھا لیں کوئی طبیعت جو ہے وہ کر لیں. کوئی اس زمانے میں ذرا طبیعت بہلانے کے لیے کوئی اس آج کے لوازمات تو نہیں تھے جتنے بھی اس سے پیش. تو اس نے کہا میرے نزدیک کوئی نہ آنا. یا یہاں جو میرے سجدے والی جگہ پر یہاں حسن کے پوتے کا سر چاہیے اس کے علاوہ میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں. اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو سیدھا سیدھا میرا کاٹ کر اس کے مسلح کے اوپر رکھا ہو جا کر. تیسری بات کوئی آدمی نہ کرے یا میرا سر کاٹے یا اس کا سر یہاں لائے. اور 40 دن بغاوت رہی. تو آخر پھر انہوں نے سوچا تو ہوگا کہ اس کا تدارک کیسے کریں. تو انہوں نے دیکھا بنو امیہ تو ساری زندگی تدارک یہی کرتے رہے مارتے ہی رہے نا. تو لارڈ مکالے کو جو سمجھ 1833 میں آئی تھی ان کو 760-70 میں آ گئی تھی.
یہی وجہ ہے کہ پھر انہوں نے جو نظام تعلیم ترتیب دیا اس نظام تعلیم سے پھر بغاوت کی امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ ہو، الا یہ کہ کوئی صاحب اصحاب و عزیمت جو ہے وہ نکلے اور پھر جو ہے انہوں نے کی، لیکن ایز اے ہول عوام مطمئن ہو گئے۔ تو بہرحال اس سارے کا ایک سبق تھا جو ہمارے سامنے آ رہا تھا۔ آگے چھوٹے چھوٹے 2 رکوع ہیں، یا تو پھر ہم ان کو بعد میں پڑھ لیں۔ قصہ آدم و ابلیس ہے، اصل میں اسی زندگی کی حقیقت کے متعلق ہے۔ اگلا معاملہ بھی وہ اس طرح سے ہے کہ یہاں تو اس درمیانی دور کا ذکر ہو گیا، ابھی اس رکوع کے اندر ہم زندگی کے اس درمیانی حصے کو پڑھ رہے تھے کہ اس سے دھوکہ نہ کھائے۔ وہ جو میں نے کہا ابتدا اور انتہا، تو اس زندگی کا یہ جو موجودہ زندگی ہے اس کی ابتدا اور انتہا کیا ہے، اس کے لیے پھر اگلا رکوع ہے قصہ آدم و ابلیس، کہ آغاز کہاں سے کیا گیا، وہاں کیا دھوکہ لگ گیا، وہاں کیا معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے کیسے آزماتے ہیں۔ ہے نا، 2 ہی چیز کیفیات انسان کے اوپر رہتی ہیں، ایک شکر اور ایک صبر۔ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کے اوپر صبر، اور جو کچھ مل جائے اس کے اوپر شکر۔ تو یہ جو دارالامتحان ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام بھی امتحان کے ایک پرچے میں رہ گئے، شکر والا پرچہ ان کا کلیئر، لیکن صبر والا پرچہ کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، وہاں وہ صبر نہیں کر سکے۔ قرآن حکیم میں بھی آتا ہے، جس کے 2 ترجمے کیے گئے کہ وَلَمْ نَجِدْ عَزْمًا، کہ ہم نے ان میں کوئی پختہ ارادہ نہیں پایا۔ تو اس کے 2 ترجمے کیے گئے، ایک یہ تھا کہ ہم نے انہیں وعدے کا کوئی پابند اور پاسدار نہیں بنایا۔ زیادہ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ وہ وعدے کے زیادہ پختہ آدمی آدم نہیں نکلا۔ آدم سے مراد نسل آدم بھی لے لیں ساری، کہ یہ جو آدم ہے اللہ سے وعدہ تو کیا کر کے آیا ہوا ہے، لیکن یہ وعدے کے اوپر پختہ نہیں رہا زیادہ۔ لیکن ایک اور بڑے بہترین ترجمہ بھی کیا گیا، وہ یہ ہے کہ ہم نے آدم کو جو ہے وہ پختہ ارادے والا نہیں پایا، لیکن یعنی اس میں گناہ کا ارادہ نہیں پایا۔ آدم علیہ السلام جو چلے گئے درخت کے پاس تو وہ کیا ہو گیا، دھوکہ لگ گیا، اس چکر میں آ گئے، ورنہ ہم نے ان میں کوئی گناہ کا ارادہ یا نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا۔ تو انسان کو نافرمانی والا معاملہ یا دھوکے والا معاملہ ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا مغرور۔ تو مغرور ایک ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، ایک ہے کہ وہ جو آدمی جو ہے جو دھوکے میں پڑ گیا۔ مغرور وہ ہے کہ جو دھوکہ لگ گیا، جسے دھوکے میں پڑ کر رہے تھے، غرر میں آ گیا۔ اور تاکہ انسان اس دھوکے میں نہ آئے، اس سے بچ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ انبیاء کا سلسلہ بھیجا۔ اچھا، اس حوالے سے یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم میں آیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اگلی دفعہ ذرا آج میں اس کو جلدی میں گزاروں گا تو ٹھیک نہیں رہے گا۔ یہ میں بیان کروں گا کہ یہ آیا کیوں ہے، اس کی ریپیٹیشن کیوں آ رہی ہے، یہ وجہ سے کیا ہے، تاکہ اس حقیقت تک پہنچے اور ہمارا اس کے ساتھ ایک تعلق، قلبی تعلق قائم ہو جب ہم اس واقعے کو پڑھیں۔ تو یہیں پر میں اختتام کرتا ہوں۔ میرا یہ خیال تھا کہ یہ دونوں تینوں اور کچھ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ہم اس سے پڑھ لیں گے۔ تو بہرحال انسان کو دنیا کی زندگی میں جو بھی دھوکے لگتے ہیں، ان میں سے ایک ایک دھوکے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس صورت کے اندر بیان کیا جائے، اس دھوکے میں مت آنا، جس میں سے آج کے رکوع کا نیٹ شل یہ تھا کہ اس زندگی کے دھوکے میں نہ آنا۔ اور اس کے لیے میں ذرا بریف کرتے ہوئے چلا گیا تھا کہ ہماری جو تعلیم ہے، نظام تعلیم ہے، وہ اس زندگی کے بارے میں ہمیں دھوکہ دے جاتی ہے، اور اسی تعلیم کا اور نظام کا اثر ہے کہ وہ جو سوچ شداد کی تھی اس دنیا کے بارے میں، نہیں نا، شداد کیا چاہتا تھا، اس دنیا کو کیا کرے، جنت بنانا ہے۔ تو آج گلوبل لیول پر یہ سوچ موجود ہے جو اس وقت ایک شداد کی تھی۔
آج ہر آدمی اس دنیا کو کیا چاہتا ہے؟ جنت بنانا چاہتا ہے. تو شداد کی سوچ میں اور آج گلوبل لیول پر نو انسانی کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ دنیا ہی کی زندگی کا جو وہ میں بیان کر رہا تھا کہ اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے انسان, اس دھوکے میں نہ آئے.